بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارگا کے بلوچستان میں ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ سے زائد نوجوان منشیات سے متاثر ہو چکے ہیں اور منشیات کی وجہ سے لاکھوں بچے یتیموں اور ہزاروں بہنیں بیواؤں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ منشیات کے اڈے دن کی روشنی میں بااثر افراد کی نگرانی میں چل رہے ہیں۔ مزید برآں اس وقت صوبے کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر بھی منشیات کی رپورٹس آ رہی ہیں جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ صوبے میں منشیات کے اڈوں کے خاتمے کی بابت فوری طور پر عملی اقدامات اٹھانے کو یقینی بنائے تاکہ صوبے کے نوجوان منشیات جیسی لعنت سے محفوظ ہو سکیں۔ قرارداد نمبر 29 پیش ہوئی، کیا محرک اپنی قرارداد نمبر 29 کی ایڈمیسیبلٹی کی وضاحت فرمائیں گے؟ جی جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے دیکھیں یہ جناب چیئرمین میر سلیم خان، جناب چیئرمین صاحب، میر سلیم خان جی جناب چیئرمین صاحب، ویسے میں روزانہ اسمبلی میں آتا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، لیکن مجھے انتہائی شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے عوام کو، ہزاروں لوگوں کو بتایا کہ میں کیسے ایوان پہ جا رہا ہوں۔ اس ایوان کے لوگ انشاءاللہ آپ کے 1.5 کروڑ عوام کے مستقبل کے فیصلے کریں گے اور بلوچستان کے انتہائی سنجیدہ ترین لوگ اس ایوان میں ہوں گے اور سر جوڑ کر بیٹھیں گے، آپ کے لیے فکر مندی کریں گے اور انشاءاللہ جو ٹی اے ڈی اے ان کو ملے گا وہ بھی انشاءاللہ صحیح استعمال ہوگا اور جو تنخواہ ممبران کو ملے گا یہ بھی صحیح استعمال ہوگا اور آپ لوگ 1.5 کروڑ عوام سنجیدہ اور فکر مند نہ ہوں۔ جو ایک ایوان پہ میں نے ایک سوال بھی کیا تھا سیکرٹری اسمبلی صاحب کے توسط سے کہ جو اسمبلی کا اجلاس کرتے ہیں جناب چیئرمین، ایک اجلاس میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ جب ایک اجلاس کرتے ہیں ہم 5 دن کے، 6 دن کے، 7 دن کے، اس میں کتنے اخراجات آتے ہیں؟ تو میرے خیال میں مجھے بہت شرمندگی بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ اس ایوان کے شاید قراردادوں کی یا اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ کہ ابھی جو مشکور و ممنون کی بات کی نا، ہمارے قرارداد میں بات ہوئی، ہمارے صوبے کو بھی مشکور و ممنون ہی چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ ہمارے قراردادوں پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ منشیات، جناب چیئرمین، بلوچستان کے تمام مسائل میں سے بڑا مسئلہ منشیات ہے۔ صوبائی وزراء سے بھی گزارش ہے ہماری، اگر منشیات مسئلہ نہیں ہے وہ فلور پہ کھڑے ہو جائیں، بتائیں کہ منشیات مسئلہ نہیں ہے، مولانا غلط کہہ رہے ہیں۔ منشیات، کون منشیات بیچ رہا ہے؟ یہاں پولیس موجود ہے، حکومت موجود ہے، دفاتر موجود ہیں، چیک پوسٹیں موجود ہیں، معتبر لوگوں کو، معزز لوگوں کو تو پوچھا جاتا ہے، ان کے گاڑی کے ڈگی بھی کھولا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے کیا جا رہا ہے، شہر میں کیا داخل ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ منشیات بیچنے والے کون ہیں؟ یہ کون ہے جو دن کی روشنی میں ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ ہمارے ہزاروں بچے آج یتیم کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یتیم عید کے دن آتے ہیں، عید کے دن آپ گلی میں جا کر کے ان بچوں کی حالت دیکھیں، عید کے دن اس کا والد صاحب ایک کچرے کی کنڈی میں کچرا چن رہا ہوتا ہے اور اس کے بچے کو کوئی دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ یہی منشیات فروشوں نے آج ہمارے بچوں کی نسلوں کی حالت کی ہے۔ ہماری ان بہنوں کی حالت دیکھیں جناب چیئرمین صاحب، وہ بہنیں جن کے شوہر اس منشیات میں ملوث ہیں، ان بہنوں کی حالت دیکھیں، وہ بیواؤں کی طرح آج بلوچستان میں زندگی گزار رہی ہیں۔ عید کے دن ہو یا گھر میں وہ فاقے کی طرح ہیں، وہ ہماری بہنیں بیواؤں کی طرح ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ منشیات فروش، مجھے پتہ ہے جناب چیئرمین، اور یہ جو جتنے منشیات فروش ہیں ماشاءاللہ سب محب وطن ہیں۔ یہ اپنے گاڑی میں پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں، اندر جو ہے 4 تریاک شیشہ رکھتے ہیں اور اگر ساتھ مزید محبت کا اظہار ہے تو کور کمانڈر کی تصویر بھی لگا لیتے ہیں۔ پھر اجازت ہے چیک پوسٹ پہ آپ جو ہے تریاک بیچیں، ہیروئن بیچیں، نسل کو تاراج کریں، یہ محب وطن ہوتے ہیں جو ہماری نسلوں کو تاراج کرتے ہیں۔ اس لیے یہ منشیات بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دن کی روشنی میں، دن کی ٹافی چاکلیٹ کی طرح دن کی روشنی میں جناب چیئرمین بیچا جا رہا ہے، دن کی روشنی میں چاکلیٹ کی طرح۔
اور پھر کیا کہتے ہیں؟ مجھے افسوس یہ ہے جب یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ قانون کا ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے، قانون طاقتور ہے، ہم جو ہے کہ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، ہم طاقتور ہیں، ہم منظم ہیں. یہ باتیں میں سنتا ہوں، ہم ہر کوئی بلوچستان والے ہنستے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے آئینی ہاتھ ہے، چوک پہ منشیات بیچ رہے ہیں، آپ کا آئینی ہاتھ کہاں ہے؟ قانون کا ریٹ چیلنج نہیں ہے نوئے دیں گے. دن کی روشنی میں ہمارے نسلیں تاراج ہو رہی ہیں اور باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے دنیا ان کے کندھوں پر ہے، جیسے دنیا یہ لوگ چلا رہے ہیں جو ایسی باتیں اچھی اچھی باتیں اور بڑے دھمکیاں میں. اور ایک ہمارے وفاقی وزیر داخلہ آیا، کہتے ہیں یہ جو مسائل کرتے ہیں کہ سچوں کی مار ہیں. اللہ کے بندے، آپ ان کو چھوڑے جن کے بارے کو دھمکی دیتے ہو. آپ ایک گلی کے نکڑ پہ ایک گھٹیا انسان جو تریا کو نشہ بیچتا ہے اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے. آپ کی نالی اور نالائکی اس حد تک ہے کہ ایک گلی کے نکڑ پہ ایک تریا کو منشیات بیچنے والے کو آپ نہیں پکڑ سکتے. آپ کی پولیس، آپ کے ایف سی. میں گوادر میں نے ایک میٹنگ کی وہاں کے تمام سیکورٹی اداروں کے ساتھ، بڑے بڑے جتنے تھے، پاک فوج کے ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ کی. میں ان کو بتایا میرے ساتھ تعاون کرے، ہمارے نوجوان منشیات میں لت پت ہیں. اس نے کہا جی نہیں، قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا. جناب چیئرمین، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو میں نے بتایا آپ کو سیاست کرنا قانون میں اجازت دیتا ہے؟ آپ تو سیاست کرتے ہیں. آپ جو ہے لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہو، آپ کا کام لیپ ٹاپ تقسیم کرنا ہے. آپ جو ہے اسکولوں میں جا کر وزٹ کرتے ہو، آپ کا کام اسکولوں میں وزٹ کرنا ہے. آپ جا کر کے یہاں ٹرانسفر پوسٹنگوں میں ملوث ہوتے ہو، آپ کا کام یہ ہے. جب قانون کے بغیر تمام کام کر رہے ہو تو یہ منشیات کا کام بھی تعاون کر دو تاکہ منشیات کا خاتمہ بھی ہو جائے. اس میں ہمارا تعاون کر دو تاکہ ہمارے گلی محلوں سے منشیات کے اڈے ختم ہوں. جناب چیئرمین، یہ منشیات ہر اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہر فرد یہ محسوس کرتا ہے، اور اس کے گھر میں بھی ہر فرد، نہ عالم کا گھر بچا ہے، نہ پروفیسر کا گھر بچا ہے، نہ ان پڑھ کا گھر. ہمارے دیہاتی علاقے، ہمارے دیہات میں بھی منشیات پانی کی طرح، ٹافی اور چاکلیٹ کی طرح بیچا جا رہا ہے. میں حکومت سے بھی، تمام مائیوان سے بھی، اسکولوں میں پچھلے دنوں چیف سیکرٹری صاحب نے میٹنگ کی، چیف سیکرٹری بلوچستان نے میٹنگ کی اس حوالے سے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات بڑھ رہا ہے. اس پہ تشویش کا اظہار کر چیف سیکرٹری صاحب میٹنگ کرے کہ ہمارے بچے جس کو ہم نے والدین کے تعلیم کے لیے بھیجا ہے تو وہ منشیات عام تعلیمی اداروں میں. اس حوالے سے پورا ایوان، پوری صوبائی حکومت، ہم سب یہاں آزان ہو رہی. دو اور باتیں چیئرمین بات کرتا ہوں. یہ پچھلے دنوں جو بجلی کے حوالے سے قرارداد پیش ہوئی اور الحمدللہ متفقہ پاس ہوا. پھر میں کل جو مکران کے حوالے سے جو بجلی کا فالٹ ہے، 10 میگا واٹ بجلی ایران کی طرف سے ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمیں یہی بتایا گیا تھا چیف کیسکو کی طرف سے، کیسکو کے حکام کی طرف سے، کہ ایران کی طرف سے فالٹ ہے. تو کل میں ایران کے کونسل جنرل سے میں ملا، اسی جا کے میں نے ملاقات کی کہ پتہ کرو کہ واقعی آپ لوگ بجلی نہیں دے رہے ہو، ایک ملک آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے. تو مجھے ایرانی کونسل جنرل نے چیئرمین صاحب پتہ ہے کیا بتایا؟ ایران کی طرف سے کوئی فالٹ نہیں ہے، پول کا مسئلہ ہے. پول جانتے ہیں نا مسئلہ، ہاں تمن کا پول کا مسئلہ ہے. اب اندازہ لگائے کتنا جھوٹ بولتا ہے یہ، کتنا جھوٹ عوام کے ساتھ کہ فالٹ ہے ایران میں. مسئلہ فیول، وہاں سے بجلی لیتے ہیں. یہ کہ کونسل جنرل کہہ رہا ہے، ان سے میں نے بات کی کہ آپ جو ہے یہ کوئٹہ میں مجھے ہمیں پیسہ دے دیں، آپ کو بجلی دے رہے ہیں 100-200 میگا واٹ دے رہے ہیں، آپ ہمیں پیسہ دے دیں، آپ کو بجلی ملے گی. یہ ظالم پیسہ لیتے ہیں، اپنی تنخواہ لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، وہاں ایران کو پیسہ نہیں دیتے. کتنے ظالم ہیں جناب چیئرمین، اور ہم سے جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو یہ چیف کیسکو جو یہاں موجود ہے، یہ چیف کیسکو جو ہم نے مقرر کیا ہے، مجھے پتہ نہیں کس نے، مشکور نے مقرر کیا ہے یا ممنون نے، مجھے پتہ نہیں ہے کس نے ان کو مقرر کیا ہے. کسی کی بات نہیں مانتا، اور ہے ذہنی مریض، نفسیاتی مریض کو چیف کیسکو بنایا ہے. نفسیاتی مریض ہے وہ، ایک بندے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، یہ سب کو پتہ ہے نفسیاتی مریض ہے. اور اس کو جس کو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے اس کو چیف کیسکو بنایا ہے. یہ ہمارے حکومت کہتے ہیں اچھی طرز حکمرانی. وزراء کرام سن لیں،
अच्छी तरह से कुमारी यही है कि आप चीफ केस को एक बंदे से बात नहीं कर सकता, एक एमपीए से बात नहीं कर सकता, और उस नफ्सियाती मरीज को चीफ केस को बनाया है माशाल्लाह। ना ऐवान की बात मानते हैं, ना उजरा की बात मानते हैं, ना वजीर आला की बात मानते हैं। तो चीफ केस को कम से कम अगर ये आप किसी मशकूर को नहीं हटा सकते, ममनून को हटा नहीं सकते, चीफ केस को तो हटा दे जनाब चेयरमैन। मौलाना साहब आप जरा इस करारदाद जो एक इंतहाई अहम करारदाद है जो हमारे इसके अलावा आखिरी बात ये बात की दूसरा टालर भी बहुत ज्यादा है ग्वादर में, हमारे साल बलूचिस्तान में टालर बहुत ज्यादा है। अब भी हमारे माहिगिरों की नस्ल खुशी कर रहे हैं, वहाँ सरेआम अभी भी टालर है। बॉर्डर पे हमने एहतजाज किया। वज़ीर सूबा हुकूमत से मेरी दर्दमंदाना दरख्वास्त है और हुकूमत करे, हुकूमती काम सर अंजाम दें, हुकूमत के काम करें, कौम की खिदमत। ये अल्लाह ताला चंद मौके देता है, कल क्या होगा हमें पता नहीं है। अल्लाह पाक इन ओहदों के बारे में पूछेगा भी। मैं हुकूमत से कहता हूँ खुदावंद ताला क़यामत के दिन अल्लाह पाक इन ओहदों के बारे में पूछेगा, खुदा अल्लाह पूछेगा इन ओहदों मनसबों के बारे में। खुदा के वास्ते कौम की खिदमत करें, कौम को मुसीबत से निजात दें। की बंदिश की अगर वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है, वफाकी हुकूमत का ये फैसला बलूचिस्तान दुश्मनी पर मबनी है साफ अल्फाज में। अगर ये वज़ीर आज़म साहब का फैसला है तो बलूचिस्तान के साथ दुश्मनी पर मबनी है। सीएम साहब ने कहा कि इस पर हम कमेटी बनाते हैं वफाक से। देखिए वफाक में दो पार्टियों की हुकूमत है, एक पीपल्स पार्टी की, एक मुस्लिम लीग नून की। आया ये दोनों बलूचिस्तान की पार्टियां, पीपल्स पार्टी नहीं है हुकूमत में। सदर साहब है, सदर साहब वफाक की अलामत है। और शहबाज शरीफ के साथ मैंने हर वक्त जरदारी साहब को देखा है, मीटिंग कर रहे हैं। मैंने हर वक्त देखा है जब भी कोई मसला होता है तो आसिफ अली जरदारी साहब बोले साहब असल मसले की तरफ आए। देखिए यहाँ भी बलूचिस्तान में भी, अगर बलूचिस्तान में भी गवर्नर साहब मुस्लिम लीग दोनों पार्टियां बलूचिस्तान पे वाजे कर दें कि अगर वफाक में ये दोनों पार्टियां बलूचिस्तान दुश्मनी जो वफाकी हुकूमत कर रही है कि बॉर्डर बंद हो, ताकि बलूचिस्तान के लोगों के साथ दुश्मनी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई बलूचिस्तान के मफाद में ये फैसला नहीं है, यहाँ के बलूचिस्तान के साथ दुश्मनी पर मबनी है वफाकी हुकूमत का ये फैसला। तो मैं इसको दुश्मनी करता हूँ, इसलिए टालर भी अब भी हैं। मैं सीएम साहब को कह रहा हूँ बार बार, कल भी हमारे ओरमाड़ा में हमारे माहिगिरों के जालों को नुकसान पहुँचा है। हमारे सीएम साहब इजाजत दें, खुदा की कसम ऐवान में कह रहा हूँ, अगर इन टालरों की लाशें समंदर पे नहीं गिरी फिर मुझे बताओ। हम हुकूमत को मौका दे रहे हैं, वफाक को मौका दे रहे हैं, या कि फिशरीज को मौका दे रहे हैं कि वो टालरों को भगाएं। बॉर्डर बंद है, समंदर में टालर हैं, ये तमाम ये बंद है। तो इसलिए मैं अब और हम सब क्या करें, हम एहतजाज करते हैं, हम यहाँ एहतजाज करेंगे। वजीर आला साहब ये बॉर्डर के हवाले से वाजे कर दें और टालर के हवाले से वाजे कर दें। इस वाक़े की जो इस्लामाबाद में सरदार अख्तर मैंगल साहब उनके साबिक़ एमपीएस के साथ जो हुआ है, जो इस्लामाबाद में जमहूरियत के चैम्पियन की मौजूदगी में जो कहते हैं जमहूरियत के हम बानी हैं, हमारी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत है, हम ना होते पता नहीं मुल्क में क्या होता। उनकी चैम्पियन की मौजूदगी में एक सियासी कारकुनान से जाली FIR बनाना है, कौमी क़यादत के साथ ये रवैया जमात इस्लामी इसकी शदीद मज़म्मत करती है।